اپنا بلیف سمجھ لیں ایز اے مسلم ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے. آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے. کیوں کفر ہے؟ کہ شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے، وہ حدیثوں کا انکاری ہے. کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے. اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے. ایک تو یہی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا، یہ پہلی آیت. اب دوسری سنیے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 19 ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. اب ذرا غور کیجئے، معاف کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں. اب بتائیے کیا نبی پاک رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب ہی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو، ان کے لیے استغفار کرو. تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا. اور سبحان اللہ. اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کتنی خوبصورت آیت ہے. اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے. مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے. سبحان اللہ. مقام محمود نبی پاک علیہ السلام کو جب عطا کیا جائے گا نا، وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا. اللہ اکبر. انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. خدا کی قسم اس دن نبی پاک کی عزت ساری دنیا دیکھے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی مان جائیں گے. جو آج نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ رب نے انہیں مقام کیسا دینا ہے وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. وہ مقام کیسا ہوگا؟ آئیے حدیث پاک کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. نبی پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے قیامت پیارے آقا علیہ السلام سب سے پہلے اپنے روزہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے. جیسے ہی آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے، قبر سے تو سارے لوگ قیامت کے دن نکلیں گے نا، مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ رسول پاک علیہ السلام ہوں گے. اور جیسے ہی اپنے روزے سے آپ باہر نکلیں گے 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے. کیا شاندار پروٹوکول ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا. پھر آپ کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا، جنتی سواری پیش کی جائے گی جس پر سوار ہو کر آپ میدان محشر کو تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. اب سنیے نبی پاک کے فرمان، ایمان تازہ ہو جائے گا. آقا فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا. وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے میں سب کا پیشوا ہوں گا. وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے کسی میں جرت نہیں ہوگی بات کرنے کی، میں خطیب ہوں گا. وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب انہیں روک لیا جائے گا حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا. وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيْئِسُوا، جب سب مایوس ہوں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی. وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي، اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر میری عزت ہوگی. فرمایا اس روز 1000 خادم میرے گرد اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا بِيَدِي لِوَاءِ الْحَمْدِ، قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. تحت آدم فمن دونہ، حضرت آدم اور ان کی اولاد میں جو ہیں سب کے سب میرے اس پرچم کے نیچے ہوں گے. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے اللہ نے کیسا
ایسا مقام عطا فرمایا ہوگا. یاد رکھیے جب یہ مقام محمود دیکھیں گے اپنے تو اپنے پرائے بھی مانیں گے, مگر اس دن کا ماننا کام نہ آئے گا کہ اس دن تو وہ دیکھ کر مانیں گے نا. ارے ماننا آج ہے, عزت آج کرنی ہے, عقیدہ آج مضبوط کرنا ہے. یہی بات تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو غیر مسلم بھی مان جائیں گے جب ایسا مقام دیکھیں گے. اب تصور کیجئے وہ کیسا دن ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, سورج 1.25 میل پر ہوگا, لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, انتظار ہوگا کہ ختم نہیں ہو رہا ہوگا. کبھی گرمی کے اندر ہمیں کوئی 5-10 منٹ باہر کھڑا کر دے اور کہے جناب 10 منٹ رکیے اور 10 منٹ بعد آئیے گا, وہ 10 منٹ نہیں کٹتے ہیں کیونکہ پسینے سے بندہ شرابور ہو جاتا ہے, بندہ فوراً کوئی سایہ ڈھونڈتا ہے. مگر اس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اب کیا ہوگا جب بہت گرمی لگے گی, بہت ٹائم گزر جائے گا, تو اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ کچھ تو کرو, کسی سے تو بات کرو, حساب کتاب ہی شروع ہو جائے. کھڑے کھڑے جناب گرمی میں سارے تھک گئے. اب جناب سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. جب حضرت آدم کے پاس جائیں گے نا تو جا کر کہیں گے اے ابو البشر, آپ سب سے پہلے دنیا میں آئے ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں اور ہمارے اس مصیبت سے ہماری نجات دلائیں. کیا ہوگا؟ حضرت آدم کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. آج جیسا رب نے غضب کیا ہے پہلے ایسا غضب کبھی نہ کیا ہوگا, کسی اور کے پاس جاؤ. یہ سارے محشر کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. اے نوح, آپ آدم میں ثانی ہیں, آپ صفی اللہ ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں, آپ نجی اللہ ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں. آپ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری نفسی نفسی. آج رب نے جیسا غضب کیا ایسا پہلے کبھی نہیں کیا. اہل محشر پھر تلاش کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے. آپ تو خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, آپ اللہ سے عرض کریں. وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہ بھی منع کر دیں گے. آخر اہل محشر کہیں گے ہمیں کوئی راستہ تو بتا دیں, کوئی کلو تو دے دیں, ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں. جب یہ سب گھوم پھر کر حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے نا, حضرت عیسیٰ کہیں گے ایک ہی شخصیت ہے جو آج مدد کر سکتی ہے, وہ اللہ کے آخری نبی ہیں, وہ رحمت للعالمین ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ, آج وہ تمہاری مدد کریں گے, انہی کے ہاتھ میں شفاعت کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ اہل محشر جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو میرے آقا علیہ السلام یہ نہ کہیں گے اذهبوا الی غیری. آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم, آؤ میرے غلاموں, آج میں اسی دن کے لیے ہوں. سبحان اللہ. اسی منظر کو کس خوبصورت انداز میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, وہ لکھتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. اب